گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہو گیا، کسی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا، ملک ریاض کا موقف۔ نیب کا بیان بلیک میلنگ قرار۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک اور 190 ملین پاؤنڈز کیس میں پاکستانی عدالت کی جانب سے مفرور قرار دیے گئے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض نے قومی احتساب بیورو کے اعلامیہ کو بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ نیب نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے عوام کو متنبہ کیا تھا کہ ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں، اس لیے عوام بحریہ ٹاؤن دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ ساتھ ہی یہ بتایا تھا کہ حکومت قانونی طریقے سے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رابطہ کر رہی ہے۔ نیب کے مطابق ملک ریاض نیب اور عدالت دونوں کو مطلوب ہیں۔ نیب بحریہ ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے ضبط کر چکا ہے اور اب بحریہ ٹاؤن کے مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ نیب ترجمان کے مطابق ملک ریاض اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک نے دبئی میں لگژری اپارٹمنٹ کی تعمیرات کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ عوام الناس اس حوالے سے مذکورہ پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی سرمایہ کاری سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نیب کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کرنے والے منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئیں گے، سرمایہ کاری کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیب کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ملک ریاض نے کہا کہ نیب کی پریس ریلیز بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے، لیکن وہ نہ کسی کے خلاف گواہی دیں گے اور نہ ہی کسی کے خلاف استعمال ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہوئے ہیں۔ ملک ریاض نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہی فیصلہ ہے، چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو، ملک ریاض کراچی نہیں دے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ملک ریاض نے مزید کہا کہ وہ کسی کے خلاف استعمال ہوں گے اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوں گے۔ خیال رہے کہ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان کو 14 سال قید بامشقت اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ ملک ریاض کو مفرور مجرم قرار دے رکھا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس کیا ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت 8 افراد کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز یا القادر ٹرسٹ کا ریفرنس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 1 دسمبر 2023 میں دائر کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یعنی NCA کی جانب سے پاکستان کو منتقل کی گئی 190 ملین پاؤنڈز کی رقم کے غیر قانونی استعمال سے متعلق ہے۔ مقدمے میں الزام ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے اس رقم کو قانونی حیثیت دینے کے بجائے بحریہ ٹاؤن سے اربوں روپے مالیت کی اراضی اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے ہیں۔ نیب کے مطابق القادر ٹرسٹ کے لیے زمین اور دیگر مالی فوائد غیر قانونی طریقوں سے حاصل کیے گئے۔ کیس کی ابتدا میں الزام سامنے آیا ہے کہ عمران خان نے 2019 میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ہونے والے تصفیہ معاہدے کو خفیہ رکھا اور اپنی کابینہ کو گمراہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو 140 ملین پاؤنڈز موصول ہوئے تھے، جنہیں قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے بحریہ ٹاؤن کراچی کے 450 ارب روپے کے واجبات میں ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا، جس کے تحت انہوں نے 240 کنال اراضی موڑا نور اسلام آباد میں حاصل کی۔ نیب نے الزام عائد کیا ہے کہ بشرا بی بی نے بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی کے لیے دستاویزات پر دستخط کیے اور عمران خان کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کیس میں پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈز حکومت پاکستان کا اثاثہ قرار دیا گیا۔ مزید یہ کہ نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مالی فوائد حاصل کیے اور وفاقی کابینہ سے خفیہ معاہدے کی منظوری دلوائی۔ یہ وہی کیس ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا۔